دوستو عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جس آیہ مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں، اس سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر کے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ نے کچھ باتیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو قربانی کی کچھ باتیں رہ گئی تھی وہ آپ نے سماعت فرمائی۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا ہے جسے عالم اسلام میں سیدنا عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم جو اپنے وقت کے ایسے خلیفہ تھے کہ وہ رہتے تو تھے زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر سوتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو وہ مرتبہ نصیب فرمایا تھا کہ 3 برِ اعظموں پر ان کی حکومت چلا کرتی تھی، 3 برِ اعظم پر ان کی حکومت چلتی تھی، لیکن ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری آپ دیکھیں کہ جب روم سے ایک قاصد، ایک پیغام لانے والا، ایک ایلچی جب وہ مدینۃ المنورہ پہنچا، لوگوں سے دریافت کیا فاروق اعظم کہاں ہے؟ کہاں مسجد نبوی میں چلے جاؤ، وہیں پر آرام فرما رہے ہوں گے۔ وہ آنے والا قاصد یہ سمجھا کہ شاید سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محل کے اندر، بڑے گھر کے اندر، تخت و تاج کے اوپر اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ جب وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ فاروق اعظم مسجد نبوی میں ایک مٹی کی اینٹ کے اوپر ٹیک لگا کر کے سوئے ہوئے ہیں، جس کی حکومت 3 برِ اعظم پر ہے اور وہ مٹی کی اینٹ پر ٹیک لگا کے سو رہا ہے، تو وہ قاصد کو لگا کوئی یہ غلام لگتا ہے، یہ فاروق اعظم نہیں ہے، یہ کوئی اور شخص ہے جس کی حکومت اتنی بڑی سلطنتوں پر ہوتی ہے، وہ مٹی کے ڈھیر پر کیسے سوتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کوئی آیا ہے تو پوچھا، بتاؤ بھائی کیا کام ہے، کہاں سے آئے ہو؟ وہ جو ایلچی تھا اس نے عرض کی کہ میں روم کی سلطنت سے آیا ہوں اور ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں، مجھے فاروق اعظم سے ملنا ہے، لیکن یہاں تو فاروق اعظم کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فقیر یہیں پر ہے، یہ فاروق اعظم میں ہی ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا آپ اتنے بڑے شہنشاہ، بادشاہ، حکومت کرنے والے، خلیفۃ المؤمنین مسلمین آپ ہو اور مٹی پر سوئے ہو؟ کہا یہی تو ہمارے میں اور تمہارے میں فرق ہے، تم تختوں پر رہ کر کے غلامی کرتے ہو
اور ہم مٹی پر سو کر کے زمین و آسمان پر راج کرتے ہیں. تم حکومت رکھتے ہوئے غلامی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو اور ہم زمین پر لیٹ کر کے آسمانوں کی رحمتیں اور برکتوں کو لوٹا کرتے ہیں. یہی تو تمہارے میں اور ہمارے میں فرق ہے. تو فاروق اعظم کی زندگی کے کچھ انمول باتیں، کچھ انمول ہیرے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. اللہ نے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ رب تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. کون لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ کن لوگوں سے راضی ہو گیا؟ تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی سچی اور پکی عبادت میں مصروف رہتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے زندگی کو گزارتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایسی زندگی گزارتا ہے میں اس بندے کا بن جاتا ہوں اور وہ بندہ میرا بن جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کا بن جاتا ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، صوفیاء کرام، فقہاء کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں. اے بندو، اگر تم بھی مجھ سے راضی ہونا چاہتے ہو اور مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لو، میں تم کو بھی ان کے صدقے میں کامیاب اور کامران فرما دوں گا. یہ اولیاء اللہ، صحابہ کرام کی زندگی. آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے. پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء. تمام انبیاءوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ عالم اسلام میں مسلمانوں میں ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا، اور پھر ان کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم کا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا کائنات حیدر کرار. یہ چاروں خلیفہ اسلام کے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنے. پھر مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے. پھر آپ کے بعد وہ خلافت ختم ہو گئی اور پھر سلطنت کا دور شروع ہوا. تو یہ 5 افراد جو تھے وہ خلیفۃ المؤمنین کہلائے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے. جو کفاران مکہ تھے انہوں نے آپ کو اکسانے کی کوشش کی اور وسوسے دلائے آپ کو کہ جو محمد عربی ہے نا، جو محمد جو اپنے آپ کو نبوت کو دعویٰ پیش کر رہا ہے اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ پیش کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دے، اس کو مٹا دے معاذ اللہ رب العالمین. حضرت عمر فاروق اعظم اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے فاروق اعظم پر کہ زندگی میں کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، زندگی میں کبھی بھی جوئے کے قریب نہیں گئے، زندگی میں کبھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کی. موحد تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، دین ابراہیمی پر تھے، صرف اللہ کو مانتے تھے. لیکن جب رسول اللہ نے اعلان کیا تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ اپنا الگ دین لے کر کے آیا ہے، تو لوگوں نے ان کو اکسانے کی کوشش کی. اور پھر جب 39 لوگ مسلمان ہو گئے، 40 میں ایک کم تھا، اسلام نے دیکھا کہ یہ 39 لوگ تو مسلمان ہو گئے لیکن 40واں مسلمان کون بنے گا؟ جو زمانے نے دیکھا کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر 40واں مسلمان بنایا تو اور کسی کو نہیں، فاروق اعظم کو 40واں مسلمان بنا دیا. ننگی تلوار لے کر کے آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اپنی بہن کے گھر کے قریب سے گزرے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر چکے تھے صحابی رسول، انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو بتایا کہ تمہاری بہن کے گھر پر بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے، جاؤ پہلے اپنی بہن کی خبر لو. فاروق اعظم اپنی بہن کے گھر پر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی.
جب اندر داخل ہونا چاہا تو فاروق اعظم کے بہنوئی نے دروازے کو بند کر لیا اور پھر قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا۔ جب فاروق اعظم اندر داخل ہوئے دروازے کو توڑ کر کے اپنی بہن سے پوچھا، بہن کیا کر رہی تھی تم؟ انہوں نے بات کو چھپایا۔ حضرت فاروق اعظم نے دونوں کو مارا پیٹا، یہاں تک کہ خون نکال دیا اپنی بہن اور بہنوئی کا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے اس قرآن کو کھول کر کے ابھی فاروق اعظم اسلام نہیں لائے، ابھی اسلام کے دشمن ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، رسول پاک کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی بہن نے جب قرآن کی تلاوت سنائی، فاروق اعظم کے دل پر وہ اثر ہوا۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم کے دل پر قرآن کا وہ اثر ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر وہ تجلیہ فرمائی کہ فاروق اعظم نے ابھی بس قرآن کی تلاوت کو سنا تھا کہ وہ سمجھ گئے کہ اس دنیا میں اگر کوئی سچا اور پکا کلام آیا ہے تو وہ محمد عربی پر نازل ہونے والا قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید جو نازل ہونے ہوا ہے وہ سچا اور پکا کلام ہے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ننگی تلوار تھی۔ فاروق اعظم جب آئے تو میرے رسول کریم مسکرانے لگے۔ فاروق کس نیت سے آئے ہو؟ تم جس نیت سے آئے ہو اس کو پورا تو کرو۔ فاروق اعظم نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گر کر کے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، فاروق تو آیا تھا اپنی حسرت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن آج سے اس فاروق کی یہی حسرت ہے کہ صبح بھی آپ کے دیدار سے ہوگی اور شام بھی آپ کے دیدار سے ہوگی۔ حسرت تو یہی تھی، خواہش تو یہی تھی، تمنا تو یہی تھی کہ آپ کو مٹا دیا جائے، لیکن اب خواہش یہ ہے کہ زندگی بھر فاروق آپ کی حفاظت میں لگا رہے گا۔ زندگی بھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ سپاہی، وہ گورنر، وہ وزیر اور وہ سچے دوست بن کر کے رہے کہ اللہ نے وہ مرتبہ نصیب فرمایا کہ فاروق اعظم کی کرامتیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں اور ان کی شان میں سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ فاروق اعظم زندگی بھر رسول کریم کے ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی اللہ نے رسول کریم کے قبر کے پاس میں ان کی قبر کو بنا دیا ہے۔ مرنے کے بعد بھی آج بھی فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، دوستوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، کوئی کسی پروفیسر سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی انسان سے تو کسی جانور سے تو کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ فاروق اعظم تھے کہ جنہوں نے دنیا سے نہیں بلکہ اس دنیا کے مالک و مختار سے محبت کی تھی، اللہ نے اسی محبت کو دنیا میں بھی قائم رکھا اور قبر میں بھی قائم رکھ دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مرتبہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک انمول واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کون ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شان و عظمت کیا ہے، ان کی ولایت، ان کا جوانی، ان کی خلافت، ان کا دور، ان کی جو بھی جنگیں ہوئی، جو آپ نے فتوحات فرمائی، ان کے اوپر نہ جاتے ہو کیونکہ یہ تفصیلی موضوع ہے۔ کبھی انشاءاللہ تعالی محرم الحرام جو آنے والا مہینہ، اس میں اگر موقع ملے گا تو آپ کی زندگی کے حوالے سے جو اہم ضروری باتیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میں آپ کی سیرت جب میں نے پڑھی اور اس میں ایک انمول اور ایک پیش قیمتی ایسا واقعہ نظر آیا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ضرور سے ضرور اس واقعے کو سنیں، دلوں کے کانوں سے سنیں کہ جس کی حکومت 3 بر اعظم پر ہوتی ہے اس کے دل کی کیفیت کا حال کیا ہے۔ آج ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نا اپنی جی جان لگا دیتے ہیں، اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، میں یہ کر ڈالوں، میں وہ کر ڈالوں، میں مالدار بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، میں یہ کھا لوں، میں یہ پی لوں، میں یہاں پر چلا جاؤں۔ لیکن فاروق اعظم کی خواہش کو دیکھیں،
جس کی حکومت 3 بر اعظم پر ہے، اس کی خواہش کو دیکھے اور اس کے دل کی کیفیت کو دیکھے کہ جو بندہ اپنی خواہش کو اپنے تقوی پر فوقیت نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو میرے سچے بندے ہیں، اور میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں، اور جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم سے دور ہو جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ مچھلی آپ سبھی کو ہوتی ہوگی، اور مچھلی کھانے کے لیے بہت سارے سفر بھی کرتے ہوں گے لانے کے لیے، کوئی ویراول جاتا ہے، کوئی پوربندر جاتا ہے، تو کوئی کوڈینار، تو کوئی دیو، تو کوئی کہاں پر بھی جاتا ہے۔ خواہش کھانے کی ہر انسان کو ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جس کا نام یرکا تھا، اس غلام حضرت یرکا کو بلائے اور کہا، یرکا آج مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی ہے۔ یرکا نے، آپ کے غلام نے عرض کی، حضور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جیسا آپ ارشاد فرمائیں۔ فاروق اعظم نے پھر فرمایا کہ یرکا یہاں سے 8 میل کی دوری پر سمندر ہے۔ کتنے؟ 8 میل، یعنی کچھ 10 یا 11 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے، یا 12 کلومیٹر۔ تو کہا 8 کلومیٹر کی دوری پر سمندر ہے، 8 میل کی دوری پر سمندر تک جانا واپس آنا 16 کلومیٹر، 16 میل کا فاصلہ۔ یہ 16 میل جانا آنا ہوگا، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ ایک کام کرو، رہنے دو، مچھلی نہیں کھانی۔ اتنی تکلیف ایک مچھلی کے لیے، جانور کو وہاں تک لے جانا لانا، پھر کبھی اگر قریب نزدیک میں کوئی مچھلی کی کوئی ایسا ذریعہ ہوتا تو کھا لیتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام یرکا بہت ہی وفادار غلام تھا، اس نے کہا کبھی میرے آقا نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا، آج انہوں نے مچھلی کھانے کا اظہار کیا ہے، یہ یرکا اپنے آقا کو مچھلی کھلائے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ سبھی اپنے پیروں کے لیے، اپنے وڈیلوں کے لیے یہ سوچتے ہوں گے کہ ان کی خواہش کے مطابق ہم یہ کام کریں، ان کو اس چیز کی ضرورت ہے ہم یہ چیز دیں، لیکن فاروق اعظم کے دل، ان کا خیال دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں کہ 16 میل جانا آنا یہ تکلیف کا کام ہے، اور فاروق اپنی ایک خواہش کے لیے کسی کی جان کے جوخم نہیں کر سکتا، کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا۔ مچھلی تو کھا لوں گا، لیکن مرنے کے بعد اس رب کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ فاروق اعظم نے منع کیا کہ نہیں، رہنے دو یرکا، کوئی بات نہیں۔ لیکن یرکا سچے اور پکے غلام تھے، میرے آقا نے پہلی مرتبہ خواہش کا اظہار کیا ہے، آج تو ان کے لیے کہیں سے بھی مچھلی لانی ہے۔ ظہر کا وقت ہوا، حضرت یرکا کو پتا تھا کہ آج مہمان آئے ہوئے ہیں، فاروق اعظم عصر تک فری نہیں ہوں گے، یعنی عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے نکلیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنے کے بعد، فرض کے بعد، یرکا مسجد سے نکلے، ایک عربی نسل کا گھوڑا لیا، بہت ہی فربا، مضبوط، طاقتور، اور تیز رفتار کے ساتھ دریا کے کنارے پر پہنچے۔ 8 میل مدینہ سے دریا کا جو فاصلہ ہے، 8 میل کا فاصلہ، پہنچے وہاں پر، مچھلی کا شکار کیا، فوراً وہاں سے مچھلی کو لے کر کے واپس 8 کلومیٹر 16 میل کی دوری پر آئے، اور آنے کے بعد مچھلی کو تیار کرنے کے لیے رکھ دیا، یعنی پکانے کے لیے، اور عصر کا وقت قریب ہونے والا تھا کہ یرکا نے خیال کیا کہ اگر فاروق اعظم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یرکا گھوڑے کو لے کر کے گیا ہے تو وہ مجھ سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے، آج ہم اپنی خواہشات، چاہے وہ حلال ہو یا حرام، ہمیں نہیں پتا، بہت سارے لوگ حرام کا کھاتے ہیں اور ٹیسٹ سے کھاتے ہیں، حرام کے لقمے چباتے ہیں، سود کا کھاتے ہیں اور آرام سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کی شان اور ان کی عظمت پر قربان جائیے کہ حلال کی روزی ہے، پھر بھی یرکا کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ فاروق اعظم کو پتا چل جائے گا کہ گھوڑے کو لے کر کے گیا ہے تو ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے۔ بہرحال آپ نے گھوڑے کو لیا، کنویں کے پاس گئے، گھوڑے کو آپ نے غسل کرایا، دھلوایا، پورا جسم کو دھویا، اور دھونے کے بعد جو بھی گرد و غبار لگی تھی
وہ صاف کی اور ایک چھاؤں کے نیچے، ایک درخت کے نیچے لے جا کر کے باندھ دیا۔ عصر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد فاروق اعظم فری ہوئے، یرکا فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی حضور آپ کا یہ غلام آپ کے لیے مچھلی لایا ہے، مچھلی کا انتظام ہو گیا ہے، آپ چلیے اور تناول فرمائیے۔ فاروق اعظم سب سے پہلے اپنے گھر پہ نہیں بلکہ گھوڑے کے پاس گئے، گھوڑے کے پاس پہنچے، چھاؤں کے نیچے بندھا تھا، چھانے کے پاس دیکھا کہ گھوڑا تو تندرستی کے ساتھ ہے، آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے پیروں کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے کان، جو گھوڑے کے کان ہوتے، اس کان کو ذرا سا ہٹا کر کے دیکھا کہ اس کے اندر پسینہ بہہ رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرکا پورا گھوڑا تو دھو لیا لیکن کان کے پاس تھوڑا سا رکھ دیا ہے، کان کے پاس تھوڑا سا رکھ دیا ہے، یہ نہیں دھویا، یہ صاف نہیں کیا۔ جیسے ہی فاروق اعظم کو پتا چلا کہ یرکا 8 میل کی دوری پر گیا، مچھلی لایا اور 8 میل کی دوری سے واپس آیا، 16 میل کا راستہ سفر طے کیا، گھوڑا تھکا ہوا تھا، آپ فوراً زمین پر گر پڑے، اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے، اے رب تبارک و تعالی، میں کوئی پرہیزگار انسان نہیں ہوں، میں کوئی متقی انسان نہیں ہوں، میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں ہے، لیکن اے رب تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دے، یرکا کو معاف فرما دے کہ وہ میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس گھوڑے کو لے گیا، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی گھوڑا میرے خلاف ہو اور تیری بارگاہ میں شکایت کرے کہ اب عمر نے اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے میری جان کو خطرے میں ڈالا، اے رب تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دے۔ یرکا کو بلایا، یرکا یہاں پر آؤ، اپنے پاس بٹھایا اور کہا، یرکا میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم اتنی میل تک گئے، کل قیامت کے دن یہی گھوڑا میری خواہش کا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا تو تم کیا جواب دو گے اور میں کیا جواب دوں گا؟ 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اگر مچھلی کھانی ہوتی تو ڈھیر لگ جاتے، انبار لگ جاتے، لیکن فاروق اعظم کا دل دیکھے کہ گھوڑے کو بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے آپ، ایک گھوڑے کی تکلیف تھا تو وہ جانور، لیکن فاروق اعظم وہ خلیفہ تھے کہ جو انسانوں کے لیے خلیفہ نہیں بلکہ پورے جہان کے لیے خلیفہ بنے تھے۔ فاروق اعظم نے یرکا کو بلا کر کے کہا کہ یرکا، یہ فاروق کے دل کو گوارا نہیں کرتا، اب گھوڑا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گھوڑے کو تم نے تکلیف میں ڈالا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھوڑے کی طرف توجہ کی اور کہا کہ گھوڑے، اس یرکا نے تم کو اتنی دور تک پہنچایا، ہو سکے تو مجھے معاف کرنا۔ اور فاروق اعظم نے اپنے غلام سے کہا کہ یرکا، جس مچھلی کو تم میری خواہش کے لیے لائے ہو، اب میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میں مچھلی کو کھاؤں، جاؤ اور جتنی بھی مچھلی لائے ہو سب کو یتیموں اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ چاہتے تو فاروق اعظم کھا سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں یرکا، اتنی دور گئے ہو تو تمہارا جو جانا اور آنا ہے وہ برباد نہ جائے، مچھلی کھا لیتے ہیں، لیکن فاروق اعظم نے یہ نہیں کیا، اس جتنی بھی مچھلی تھی سب کو تقسیم کروا دیا غریبوں میں۔ آج ہمارا حال دیکھو، نہ ہمیں حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز، نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ہم اپنی تمنا کو پورا کرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے نہ جانے کتنے یتیموں کا، غریبوں کا آج ہمارے کتنے مسلمان کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں اور آرام سے ڈکار بھی لے لیتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھنا کہ جو انسان ایک حرام کا لقمہ کھاتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کے 40 دن کی عبادت کو رد فرما دیتا ہے، اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ جو ایک حرام کا لقمہ کھاتا ہے، ہمیشہ اپنے حلال کی روزی روٹی کی فکر میں رہو، اس لیے کہ یہ جسم جب حلال کا عادی بنے گا
تو ہماری زبان میں وہ تاثیر آئے گی کہ جو دعا مانگے گی وہ قبول ہوگی. اور جب یہ حرام کی تاثیر بن جائے گی کھانے کی تو پھر ہم حرام کام کی طرف ہی بڑھیں گے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعے سے ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ خواہشات اپنی جگہ پر ہوتی ہے اور اسلام کی پابندیاں اپنی جگہ پر ہوتی ہے. کسی کو خطرے میں ڈال کر کے، کسی کو تکلیف میں ڈال کر کے ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں، یہ مسلمانوں کا کردار، کیریکٹر نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنی خواہش کو دبا دیں، مٹا دیں، ختم کر دیں اور اسلام کی جو پابندیاں ہیں ان کا خیال کریں، اسلام کی عظمتوں کا خیال کریں. وہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اسلام کی پابندیوں کا خیال کرو گے، یہاں پر تم یہ لحاظ کرو گے، میں قبر میں تمہارے لیے عذاب کو ہٹا دوں گا اور رحمت اور برکتوں کی جالیوں کو ہمیشہ کے لیے کھول دوں گا. تو آپ یہ خیال کریں خاص طور پر. اور دوسری بات یہ، ویسے تو وقت ختم ہو چکا ہے، آخری بات بیان کر دوں. میں جب یہاں شروع میں آیا تھا تو میں نے بہت بار یہ سنا بھی اور میں نے اطراف میں دیکھا بھی کہ بہت سارے لوگ کیکڑا کھاتے ہیں. یہاں بہت ساری جگہ پر کھاتے ہیں، جس کو یہاں پر کیا کہتے ہو، جو کڑچلا آتا ہے، جس کے کڑچلا، جس کے دو آگے کی طرف دانت نکلے ہوتے ہیں، اس کے منہ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کھاتے ہیں اور بہت ساروں نے یہ بھی کہا کہ بیماری کے وقت اس کو کھایا جاتا ہے تو وہ جب اس کے اندر کا جو مغز نکلتا ہے اس کو کھا کر کے اس کو شفا ملتی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں بہت دنوں سے یہ بیان کرنا چاہتا تھا، آج آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کر دوں کہ شریعت نے کیکڑے کو کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے. آج تک اگر کسی نے کھایا ہو تو اب توبہ کر لے، آئندہ نہ کھانے کا وہ ارادہ کرے کہ وہ اب آئندہ نہ کھائے گا. اس لیے کہ اسلام نے، شریعت نے کیکڑا کھانے کی اجازت نہیں دی ہے. کیکڑا کھانا ہمارے لیے حرام ہے. آپ لوگ اس گناہ میں ملوث نہ ہو، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی. دوسری بات، ایک مچھلی کی قسم آتی ہے جس کو کہتا ہے جھینگا، یہاں پر عرف میں جو کہا جاتا ہے جھینگا. علماء کرام نے، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جھینگے کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ مکروہ تنزیہی ہے. یعنی جو انسان اس کے اندر کوئی کراہت نہ سمجھے، اس کو کھانے کے اندر کوئی اکتاہٹ یا کراہت نہ سمجھے تو وہ اس کے لیے جائز ہے. یعنی کوئی انسان یہ سمجھے کہ اس کو کھانے سے مجھے کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہوگی تو وہ کھا سکتا ہے. یعنی وہ ایک مچھلی کی قسم میں کہا جاتا ہے مکروہ تنزیہی. کھانا اس کے بچنا ضروری ہے کہ اس سے بچا جائے، اس لیے کہ جو کام اسلام نے منع کیا ہے اس کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مکروہ تنزیہ ہے اس کا مسئلہ الگ، اور لیکن یہ جو کیکڑا اس کے بارے میں تو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے، وہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی اعتبار سے مچھلی کی قسم نہیں ہے. تو جو حضرات کھاتے ہوں وہ اس سے پرہیز کریں. دیکھیے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک وہ نہیں چاہے گا آپ کروڑوں روپے کے کیکڑوں کھا لو گے لیکن شفا نہیں ملے گی، اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو. اور اگر اس کی مرضی ہوگی تو وہ کچھ کیے بغیر ہی شفا عطا فرما دیتا ہے. تو اپنا مالک حقیقی شفا کے لیے اگر کسی کو بناؤ تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا آپ لحاظ کرو. دنیا کے معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کھائیں گے تو شفا ملے گی، یہ کھانے سے ہمارے رگیں کھل جائیں گی، یہ آپ ذہن سے نکال دیجئے. تو یہ بات واضح طور پر آپ اس کا خیال کریں کہ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. جو اسلام نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے پرہیز کریں. آپ کو مسئلہ نہیں پتا تو آپ علماء کرام سے پوچھ لیں کہ یہ کھا سکتے یہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ کھانے سے ہی ہمارے جسم کی روح تر و تازہ رہتی ہے. اگر اسے اچھی غذا کھلاؤ گے
تو آپ اچھے کاموں کی طرف بڑھو گے، اور اگر آپ اسے برا کھلاؤ گے، غلط کھلاؤ گے، شراب کے عادی بناؤ گے، جو اسے حرام کے لقمہ کا عادی بناؤ گے، تو یہی روح پھر آپ کو حرام کاموں کی طرف اکسائے گی۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔